السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ونس اگین ٹو سمیز کارنر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دی سائنس آف ہیپینس۔ اب خوشی وہ چیز ہے جسے ہم سب کو تلاش ہے، لیکن خوشی اصل میں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، اور ہم کس طرح خوشی حاصل کر سکتے ہیں، کون سے عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سب ہم اس لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خوشی ہے کیا۔ تو خوشی اصل میں ایک بہت ہی پیچیدہ اور متعدد طریقوں سے بیان کی جا سکتی ہے۔ یعنی خوشی ایک سبجیکٹیو چیز ہے جو ہر کسی کے لیے، ہر انسان کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن سائنٹیفکلی سائنٹسٹ نے اس کے دو قسم بتائے ہیں۔ نمبر فرسٹ جو ہے وہ ہے ہیڈونک ہیپینس۔ اب ہیڈونک ہیپینس کیا ہے، یا ہیڈونک خوشی کیا ہے؟ یہ وہ خوشی ہے جو ہمیں امیڈیٹلی کسی چیز سے ملتی ہے۔ یعنی فار ایگزامپل ہم کوئی لذیذ کھانا کھا لیں، یا کوئی لطیفہ سن لے، یا کوئی ایسا کام کرے جو ہمیں فوراً ایک خوشی کا جذبہ دے دے، تو اسے بیسکلی ہیڈونک خوشی کہتے ہیں۔ اب دوسرا جو قسم ہے وہ ہے ایڈونومک خوشی۔ اب یہ خوشی میننگ فل خوشی ہے، بامعنی خوشی ہے۔ یہ خوشی تب ملتی ہے جب انسان ایک مقصد پورا کرے، یا کوئی گول حاصل کرے، یا کوئی ایسا اچیومنٹ کر لے جو اسے چاہیے ہوتا ہے، یا کوئی اپنا شوق پورا کرے۔ فار ایگزامپل آپ کو کسی چیز کا شوق ہو اور آپ کو وہ مل جائے یا آپ وہ پورا کرے، تو اس سے جو خوشی ملتی ہے یہ ایڈونومک خوشی ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں خوشی کے پیچھے کی سائنس کی، کہ خوشی کا علم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیورو سائنسز کی۔ سو اکارڈنگ ٹو نیورو سائنسز، ہمارے دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈوپامین، آکسیٹوسن اینڈ سیروٹونین۔ یہ تین جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے، یہ جب ریلیز ہو جائے تب ہمیں یعنی انسان کو خوشی ملتی ہے۔ اب ریسرچ بتاتا ہے کہ جب انسان ایکسرسائز کرے، یا انسان ایکسرسائز کرتا ہے، تو اس کے دماغ میں یہ نیورو ٹرانسمیٹر خارج ہو جاتے ہیں، جس سے وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب دوسرے اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں پازیٹیو سائیکولوجی۔ اب پازیٹیو سائیکولوجی جو ہے، اس کا جو پائونیر ہے مارٹن سلیگمین، اس نے ایک ماڈل انٹروڈیوس کیا ہے، اور وہ ماڈل ہے پیرما۔ یعنی پیرما از دا ایبریویشن فار پازیٹیو ایموشن، انگیجمنٹس، ریلیشن شپس اینڈ میننگ اینڈ اکمپلشمنٹس۔ یعنی جو انسان مثبت سوچ رکھتا ہو، پازیٹیو ایموشنز رکھتا ہو، اور وہ انگیج ہو ایکٹیویٹیز میں، اور اس کے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو، اور اس کی زندگی میننگ فل ہو، اور وہ اپنے گولز اچیو کرتا ہے، تو وہ انسان خوش ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہمارے خوشی کو اثر انداز کرتی ہے، یعنی اس پر اثر رکھتی ہے جس پر ہماری خوشی مبنی ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسٹڈیز، جینیٹکس ہمارے خوشی کا 50% یعنی آدھا حصہ ہمارے خوشی کا اثر انداز کرتی ہے۔ ہماری خوشی کا آدھا حصہ جینیٹکس پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ اسٹڈی بیسکلی آئیڈینٹیکل ٹوئنز اور فیٹرنل بیبیز پہ ہوا تھا، جس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز میں خوشی کا مقدار جینیٹیکلی سیم ہوتا ہے۔ اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا جینیٹیکل میک اپ یعنی جو آؤٹ لک ہوتا ہے وہ خوش مزاجی کا ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچرلی اس طرح ہے، یہ بس ہنستا ہے نیچرلی، کیونکہ جینیٹکس اس میں 50% حصہ دار ہوتی ہے، ہماری خوشی کا 50% جینیٹیکلی ہوتا ہے۔ دوسرے اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ہے لائف سرکمسٹانسز کی، یعنی وہ عوامل جو ظاہری طور پر یا جو باہر سے ہمیں ملتی ہے۔ فار ایگزامپل پیسہ ہو گیا، صحت ہو گئی، سوشل سٹیٹس ہو گئی، شہرت ہو گئی، تو یہ چیزیں انسان کی خوشی کو کتنا اثر انداز کرتی ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو اسٹڈیز، یہ عوامل انسان کے خوشی کو 10%
اثر انداز کرتی ہے، یعنی انسان کو 10% خوشی یہاں سے مل سکتی ہے۔ یہاں پر ہم ایک اور اہم سبق سیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ عوامل جتنے ہم کو لگتے ہیں کہ ہمیں خوشی دے گی اتنا نہیں دے رہی۔ یعنی جس طرح پریکٹیکل لائف میں ہم کو لگتا ہے کہ پیسہ ہی سب چیزیں، اور آج کل کا جو جنریشن ہے وہ تو اسی پر ہی ٹکا ہوا ہے کہ پیسے ہی سب کچھ ہے، شہرت ہی سب کچھ ہے، تو نہیں، جتنا ہم سوچ رہے ہیں اتنا نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسٹڈی صرف 10% یہ عوامل انسان کے خوشی کو اثر انداز کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کی آمدن لگ گئی پہلے اور اس سے آپ خوش ہیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ اس سے آپ صرف کچھ وقت تک خوش رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کا نیچر ہے کہ کچھ وقت بعد آپ اس آمدن کے عادی ہو جائیں گے، پھر آپ کو زیادہ کی ضرورت ہوگی، تو اسی طرح آپ کی خوشی برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے یہ عوامل صرف 10% ہمارے خوشی کو اثر انداز کرتی ہے۔ اب تیسری چیز کی بات کرتے ہیں۔ تیسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے انٹینشنل ایکٹیویٹیز کا، یعنی وہ کام جو ہم خود کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو اسٹڈیز ہمارے 40% خوشی ہمارے انٹینشنل ایکٹیویٹیز سے اثر انداز ہوتی ہے، یعنی کچھ کام ہم اس طرح کرتے ہیں جس سے ہمیں دلی سکون ملتا ہے، یعنی کسی کی مدد کرنا، کوئی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، اسی طرح اپنے اچیومنٹس کے لیے کام کرنا، اپنا اچیومنٹ حاصل کرنا، جو انٹینشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، تو بیسکلی یہ ہماری 40% آف ہیپینس کو اثر انداز کرتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی کو کس طرح برقرار رکھیں، یا ہم کس طرح اپنے خوشی کو بڑھائیں، یا خوشی کے لیے کیا سرگرمیاں ہیں جو ہم کریں جس سے ہمیں خوشی ملے۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ شکر گزاری کا مشق کرنا سیکھیں، یعنی آپ شکر گزار رہے، آپ کے پاس جو ہے جتنا ہے اس کی شکر ادا کرے بار بار۔ فار ایگزامپل، آپ ڈیلی مشق کرنا شروع کر دے، آپ اپنے ساتھ ایسے 3 چیزیں ڈیلی لکھ کے جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی، آپ کمپلیکسز کا شکار نہیں ہوں گے، آپ اپنے ہی چیزوں میں آگے بڑھیں گے اور اپنے ہی چیزوں میں خوش رہیں گے۔ اسی طرح دوسرا جو ہے وہ ہے اسٹرانگ ریلیشنز کا۔ آپ تعلقات بنائیں، چاہے وہ فیملی کے ساتھ ہو اور چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو، اور جو سرگرمیاں ہو اس میں حصہ لے۔ جس طرح میں نے آپ کو ماڈل کا بتا دیا پیرما کا، تو اس کے مطابق بھی اگر آپ کے ریلیشن سٹرونگ ہو، جس آدمی کے ریلیشن سٹرونگ ہو، تعلقات خوش ہو، تو وہ انسان خوش رہتا ہے۔ ایک اور ریسرچ ہے ہارورڈ یونیورسٹی آف ایڈلٹ ڈیولپمنٹس کا، جنہوں نے انسان کے زندگی کے 75 ایئر کو ٹریس کیا ہے، اور اس سے اخذ کیا ہے کہ جس انسان کے تعلقات اچھے ہو تو وہ انسان خوش رہتا ہے۔ اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کی وضاحت کریں اور اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں، یعنی آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی وضاحت کرے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے سٹیپس بنائے، جو راہ ہوتی ہے کہ میں نے اس طرح کرنا ہے، تو اس سے آپ کا فوکس وہاں پر شفٹ ہوگا، اور آپ پازیٹیو انرجی ود آؤٹ اینی کمپلیکسز، آپ اسی چیز میں لگے رہیں گے اور آپ اسی چیز میں خوش ہوں گے، اور جب آپ کو وہ چیز مل جائیں گی اور اچیومنٹس مل جائیں گی تو آپ اس تک بھی خوشی میں پہنچے ہوں گے اور اس کے بعد بھی آپ خوش ہوں گے۔